اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام چٹ چیٹ وتھ احسن کھوکر کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان کا تعلق کراچی شہر سے ہے، اور جو ہیں بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، اور بہت ہی پیارے ہمارے استاد ہیں، بہت چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی ہے۔ کالمنسٹ ہیں نوائے وقت کے سر شہریار شوکت صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ محسن کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی سر، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ محبت ہے آپ کی۔ سر آج جس ٹاپک پہ ہم آپ سے بات کریں گے، اسٹوڈنٹس کے کچھ بیسکس مسائل ہیں جو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یا کالج اسٹوڈنٹ یا ایک بگنر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کچھ آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت کمی ہمیں نظر آتی ہے، جس کی باعث اسٹوڈنٹ اپنی ایک پیشنیٹ فیلڈ اپنی نہیں سلیکٹ کر پاتا۔ اسے نہیں پتا کہ اسے انجینئرنگ لینی چاہیے، اسے میڈیکل میں جانا چاہیے، اسے سی ایس ایس کرنا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، تو اس کمی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور اس کمی کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلا تو مین جو ایشو ہے، اور وہ ایشو کہہ لیں یا المیہ کہہ لیں، وہ یہ کہ جو لوگ کیریئر کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں وہ خود بھی اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک عام بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر وہ بندہ بن جاتا ہے جو خود انتہائی ناکام قسم کا انسان ہوتا ہے، جس نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا اور اس کو خود کوئی بیک بالکل گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو وہ موٹیویشنل اسپیکر ہمارے یہاں بن جاتا ہے، اور بڑے لوگ اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت زبردست انسان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ایک کمی ہے، اور اس کمی کا ادراک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی سطح پر ہونا چاہیے۔ حکومت کو بیٹھ کر یہ پلان کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو کن لوگوں کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ماس کمیونیکیشن ایک جو فیلڈ ہے ہماری، یہ میڈیا اسٹڈیز، یہ جرنلزم جسے ہم کہہ رہے ہیں، آج ہر دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی سائڈ پر جا رہا ہے۔ آپ اس سے بات کریں، کہے گا جی ماس کمیونیکیشن کرنا ہے، میڈیا اسٹڈیز کرنی ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر چینلز یا اخبارات جتنے ہیں اس وقت موجودہ جو لوگوں کی تعداد ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال نئے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کر آ رہے ہیں۔ تو وہ جاب کیا کریں گے؟ ان کے لیے تو جاب ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، حکومت بھی اس پہ کوئی اقدام نہیں کر رہی کہ یونیورسٹیز کو منع کر دے کہ بھائی اب اس فیلڈ کی پاکستان میں اور گنجائش نہیں ہے، اس فیلڈ کی پاکستان میں اور جگہ نہیں ہے، یہاں پر ہم نے اور لوگوں کو نہیں دینا، کوئی نئی فیلڈ انٹروڈیوس کرائیں، یا پھر اس کا کچھ اس طرح سے کریں کہ اس کی جابس نکالنے کا کوئی عمل کریں، کوئی نئے چینل آئیں، کوئی نئے اخبارات آئیں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ سب سے پہلے تو حکومتی سطح پر ہونی چاہیے۔ حکومت کو یہ پلان ایک بنانا چاہیے کہ ایسا ہمارے پاس ایک ٹیم ہو جو پلان کرے کہ کس کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر جب اسٹوڈنٹس کا رزلٹ آتا ہے تو اس رزلٹ کو میجر کر کے حکومت ہی انہیں گائیڈ کرے، یہ حکومت کی ٹیمز ہوں جو انہیں گائیڈ کرے کہ بھائی آپ فلاں فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں، یہاں پر آپ کی پرسنٹیج اچھی بینیفٹ ہے، پھر جس کا جس میں انٹرسٹ ہے اس کو وہاں لے کر جائیں۔ ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی عام سا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس نے خود بی اے کیا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کے ایک عام اسٹوڈنٹ کو انجینئرنگ کے فائدے بتا رہا ہوتا ہے۔ جس نے خود کبھی صحافت زندگی میں پڑھی نہیں ہوتی، وہ ایک عام اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوتا ہے صحافی بن جاؤ، یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، ایسے بھی ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، حکومتی سطح پر ہونی چاہیے، پراپرلی ہونی چاہیے، اور لازمی ہے تاکہ پھر یہ والا جو اب دیکھیں عام ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ انجینئر فارغ گھوم رہے، تو بھائی انجینئر فارغ کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کون سی انجینئرنگ کی ڈیمانڈ ہے، اسٹوڈنٹس کو والی انجینئرنگ کروا دیجیے۔ آپ وہی چیز کا پیٹرولیم کرا رہے ہیں، اب ہمارے ملک میں تو بھائی اس کا کام ہی نہیں ہے نا، کیوں کروا رہے ہیں اس میں؟ تو اس طرح کے معاملات میں حکومتی سطح پر ہونا چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور مسئلہ اسٹوڈنٹ کو بہت بڑا پیش آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی اس چیز کو دیکھا، اور بہت سے اسٹوڈنٹ بھی اس چیز کا مسئلہ لے کر بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس نے کہہ دیا کہ یار آپ نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے۔ کیا اس کے اندر پیرنٹس کے لیے اندر بھی کاؤنسلنگ کی کمی ہے کہ صرف وہ دو ہی فیلڈ ان کو مل چکی کہ آپ یا انجینئر کریں یا تو آپ ڈاکٹر بنیں، کیونکہ پائلٹ نہیں بننا آپ نے، یہ مسئلہ ہے، ہر فیلڈ کے اندر مسئلہ ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے پہلے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے؟ دیکھیے، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرانی تو وہ ظاہر حکومتی سطح پر اگر اس چیز کو لے آتے ہیں تو سب کے لیے، تو سب پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے یا اس کا اسکوپ کیا ہے۔ آپ کامنلی اگر ایک دیکھیں
تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین یہی کہتے ہیں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، یہ بڑا ہو کے فوجی بنے گا، یہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا. اچھا یہ 3 چیزیں ان کے ذہن میں ہے، اس کے علاوہ بچے نے کسی اور سائڈ جانا ہی نہیں ہے. آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہو کوئی پیرنٹس یہ کہہ رہے ہو کہ میرا بچہ اس ملک کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر بنے گا. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی پیرنٹس کہہ رہے ہو کہ میرا بچہ اس ملک کا سب سے بڑا فوٹوگرافر بنے گا، میرا بچہ اس ملک کا سب سے بڑا شیف بنے گا، میرا بچہ اس ملک کا سب سے بڑا ایکٹر بنے گا، میرا بچہ اس ملک کا جو ہے وہ ووڈ کا لکڑی کا کام کرنے والا سب سے بڑا انسان بنے گا، اسپورٹ گڈس بنانے والا. یہ چیزیں اب کسی سے آپ نے یہ سنا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے وہ سب سے بڑا درزی بنے گا؟ اچھا وہ بچہ جب بڑے ہو کے کہتا ہے جی میں نے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، تو اما ابا یہ کہتے ہیں یار اب اتنا پیسہ لگا کے تم درزی بنو گے. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو بھی سمجھنی چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اب ایک بچہ جس کا سرے سے کوئی بایولوجی کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ اپنی زندگی لگا لیں، آپ پوری کوشش کر لیں جناب کہ اس کو آپ سائنس پڑھا لیں، وہ نہیں پڑھ سکتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جاوید چودھری صاحب اس ملک کے بہت بڑے صحافی ہیں، بہت نامور صحافی ہیں، اس وقت ایک ملک کی بڑی پاورفل شخصیت ہے، بڑی امیر شخصیت ہے. جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں میرے اما ابا نے بھی مجھے سائنس میں داخل کرا دی، اور میٹرک کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ سائنس تو سرے سے پڑھ ہی نہیں سکتا، تو پھر کسی دوست کی مدد سے انٹر آرٹس میں کیا، پھر بی اے کیا. اور آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آرٹس پڑھنے والے کو تم نے ڈائریکٹلی یہی تصور کر رہا ہے نا کہ یہ بہت نالائق انسان ہے، جبھی تو آرٹس پڑھ رہا ہے، جبھی تو بی اے کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں بیوروکریسی، آپ دیکھیں آپ کے پاس جو آپ کے وکیل ہیں، جو آپ کے جج ہیں، جو آپ کے صحافی ہیں، سارے لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ آرٹس اور کامرس پڑھ کے ہی آ رہے ہیں نا. تو ہم اس فیلڈ کو برا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پیرنٹس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کہاں پر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. ملک کے اندر آپ 1 کروڑ انجینئر بنا لیں، وہ انجینئر بیچارے کیا کریں گے؟ وہ پھر بچوں کو آن لائن میتھ ہی پڑھا رہے ہوں گے، فزکس ہی پڑھا رہے ہوں گے، نوکریاں تو ان کے لیے رہیں گی نہیں. اور میں سے کئی انجینئرس کو جانتا ہوں جو اچھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے، انجینئر بنے، جاب نہیں ملی، مجبوراً کسی کالج یا کسی کوچنگ سینٹر میں پڑھا رہے ہیں. اچھا سر، ابھی ایک ہم کرنٹ ایک ایشو پہ بات کریں گے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ یونیورسٹیز بند ہیں، کالجز بند ہیں، اور ایون کہ کاروبار بھی کافی حد تک بند ہیں. نوکری پیشہ افراد جو 25 سے 30 ہزار روپے کماتے تھے، ان کا سب کا کاروبار بند ہو گیا. اپنے بچوں کی فیسز پتہ نہیں انہیں کیسے دینی ہے. اب آن لائن کلاسز ہیں، انٹرنیٹ کا خرچہ ہے، اور کافی علاقے تو اس طرح کے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کا اتنا مسئلہ ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ 4G اویلیبل ہی نہیں ہے. تو وہ پہلے تو آن لائن کلاسز اٹینڈ کر ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ کسی غریب کسان کا بچہ ہے، کسی مزدور کا بچہ ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے کیا اس کے پاس لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ دور کی بات، کیا ٹچ موبائل ہوگا اس کے پاس؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے، اور تیسری یہ مسئلہ آ گیا کہ یونیورسٹیز اب اس کی فیسز بھی لے رہی ہیں. تو وہ کیسے صحیح. فیس دے گا؟ اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ حکومت کو کیا اچھا دیکھیے، اقدام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا تو ایسا یہ جو چیز ہے نا، ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ جب کوئی ادارہ اگر فیس لے رہا ہے تو اس ادارے کے اپنے بھی کچھ ایکسپنسز ہیں. ہمارے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکولز والے، پرائیویٹ کالجز والے، یہ تو مافیا ہیں، یہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، یہ اربوں روپے کما رہے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں تھوڑی سی کیلکولیشن سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ بھی جس لوکیلٹی کے اندر رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کی کامن فیس کتنی ہوتی ہے؟ 1,000، 1,200 یا 1,500، ایسے ہی ہوتی ہے. اب جی جی، اگر ایسی پندرہ ہوتی ہے. سو روپے بھی فیس ہے تو اس 1,500 میں سے ظاہر ہے ایک میرے پڑوسی کا بچہ ہے، ایک میرے دوست کا بچہ ہے، ایک اس کے جاننے والے، تو وہ لوگ ڈسکاؤنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو جس کی 1,500 روپے فیس ہے وہ بھی ایوریج 1,200 روپے فیس دے رہا ہوتا ہے. تو اب اگر ایک اسکول کے پاس 300 بچے ہوں، جیسے یہ ہر اسکول کے پاس 300 بچے نہیں ہوتے، لیکن امیجن کہ 300 بچے ہیں تو اس کا ریونیو بمشکل 2,80,000، 3 لاکھ روپے بنتا ہے. اس میں سے آپ حساب کر لیجئے، بلڈنگ رینٹ کی ہوتی ہے 80,000، 90,000، وہ گئے 1 لاکھ، 1,15,00,000 ٹیچرس کی سیلری چلی گئی، وہ اس نے دینے، اس نے بل بھی دینے، یوٹیلیٹی بل بھی دینے، اس نے اپنی پبلسٹی بھی کرنی ہے، اس نے اسکول کو مینٹین بھی کرنا ہے، پھر جو آپ کے پاس نان ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ ساری سیلریز بھی دینی ہے. اچھا ایسا بھی ہے کہ بہت سارے اسکولز کالجز میں 2 پارٹنر ہے، یعنی ابھی 1 لاکھ روپے میں بچا، پارٹنرشپ میں 50,000 روپے آ گئے. اب وہ بندہ جو مہینے کا کمائی 40,000 رہا ہے، مہینے کا کمائی 50,000 رہا ہے، ہم بولیں جی ہم تو اس کو فیس نہیں دیں گے، تو ریزلٹ میں کیا ہوگا؟ ریزلٹ میں وہی ہوگا جو اس ٹائم ہو رہا ہے. بڑی تیزی سے پرائیویٹ اسکول کالجز بند ہوتے جا رہے ہیں، پہلا پوائنٹ. اب اس پوائنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ 1,000، 1,200، 1,500، 1,800، 2,000 والے اسکول کالجز بند ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لوگ ان اسکولوں کے اندر بچے پڑھا سکتے ہیں جس کی فیس 5,000، 7,000 ہے جو باقی رہ جائیں گے؟ بالکل نہیں پڑھا سکتے.
اچھا پاکستان کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں کیا وہ سارے اسٹوڈنٹ ہمارے گورنمنٹ کالجز گورنمنٹ اسکولس کے اندر جا سکتے ہیں؟ جا ہی نہیں سکتے. پہلی پرابلم ان کا معیار تعلیم، دوسرا تعداد ہی نہیں ہے بھائی. ایک پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 4 سرکاری اسکول ہیں بھائی، پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اگر 2.5 لاکھ بچے 4 سرکاری اسکولوں میں تھوڑی آئے گا. تو ان کا یہ جو پرابلم ہے، تو فیس کا تو یہ ایشو ہے کہ یہ پیرنٹس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. دوسری بات، اب پیرنٹس کا بھی کاروبار نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں ان مہذب معاشروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں، حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، حکومت اسکولوں کو اداروں کو بٹھاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، ہم آپ کو اتنا گرانٹ دے رہے ہیں یا ہم آپ کو اتنا قرضہ دے رہے ہیں یا آپ نے 4 سال کے اندر واپس کرنا ہے. یا پیرنٹس کو کہتے ہیں جی آپ کی یہ فیس کے مد میں ہم آپ کو اتنے چارجز دے رہے ہیں یا آپ جمع کریں. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت افسوس ہو رہا ہے. پیرنٹس جن کے پاس اس ٹائم فیس ہے وہ بھی نہیں دے رہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے تو دے ہی نہیں پا رہے. اس کے رزلٹ میں بہت سے پرائیویٹ اسکول کالجز بند ہو رہے ہیں. میں ذاتی طور پر ایسے اسکول ٹیچرز کو جانتا ہوں جن میں سے 2 اس وقت چپس بیچ رہے ہیں. ایک ان میں سے میں آپ کو بتاؤں MSc فزکس ہے اور ایک عالم ہے، اسلامیات پڑھاتے. تو یہ 2 لوگ چپس بیچ رہے ہیں. 2 میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مدرسے میں پڑھاتے تھے، اتنے عرصے سے یہ سارے معاملات بند ہیں، وہ آم بیچ رہے ہیں. تو یہ تو ایک المیہ ہے نا کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر ہماری پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جی لاک ڈاؤن کر دیا. پیرنٹس نے کہہ دیا جی اب لاک ڈاؤن ہو گیا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے فیس دینے کے لیے. حکومت نے کہہ دیا ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے گرانٹ کوئی نہیں ہے. جب اسکول پرنسپل نے دیکھا بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا، میرے تو خود گھر میں فاقے پڑے، اس نے سارے ٹیچرس کو کہہ دیا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر، ایک گریجویٹ ٹیچر جو ہے وہ آم کا ٹھیلا لگا رہا ہے اور وہ چپس لگا رہا ہے. اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ ہم فیس بک پہ یہ چیزیں شیئر کر کے کہتے ہیں جی محنت کی عظمت دیکھیں اس صاحب نے یہ کر دیا. محنت کی عظمت بھائی اس صاحب کی تو محنت کی عظمت ہے، لیکن ہمارے لیے کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس اسکول کا ایک معلم، ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک عالم، ایک مفتی وہ آپ کے چپس اور فروٹ کے ٹھیلے لگا رہا ہے. تو حکومت کو پالیسی بنانی پڑے گی میرے بھائی، ورنہ اس طرح سارے ادارے بند ہو جائیں گے اور بچوں کے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. پیرنٹس کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا، جن کے پاس دینے کے لیے فیس ہے وہ لوگ. یہ ہماری ایک عادت ہے نا، ہم نے بہانہ بھی بنا دینا ہے. لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں فیس مانگنے، لاک ڈاؤن ہے جی کاروبار بند ہے. بھائی تیرا کیا تعلق ہے کاروبار سے؟ تمہاری تو گاڑی کا پیٹرول تمہارے بچے کی فیس سے زیادہ کا لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو بالکل. حکومت کو اور لوگوں کو مل کے سمرائز کرنا پڑے گا، ورنہ آنے والا وقت جو ہے معاشی بحران تو آپ کے ملک کے اندر ہے، آپ کے ملک کے اندر تعلیمی بحران جو آئے گا وہ آپ اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. اچھا سر، یہ بھی ایک مسئلہ، اور ایک اب بہت بڑا مسئلہ جو آج سے نہیں ہے، وہ میرے خیال میں تو کافی پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اسٹوڈنٹ کو صرف جو ہے اپنی ذاتیات کے اوپر، انہیں زبانوں کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پہ لڑوا دیا گیا. انہوں نے ملک کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی ذاتوں کے بارے میں، اپنی مدر ٹنگ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اب تو سندھی، تو بلوچی، تو پنجابی کا نعرہ لگاتے رہے، تو مہاجر ہے، تو میرا دشمن، تو فلاں ہے، تو میرا دشمن، یہ نعرے لگاتے رہے. جس کے باعث ہم نے نوٹ کیا کہ طالب علم پڑھائی سے دور ہوتے چلے گئے اور اس کے بہت نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملے. اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ حکومتی سطح پہ بھی بتائیے گا، اور پیرنٹس اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتے ہیں، اور یونیورسٹی انتظامیہ ان سارے معاملات کے اندر کیا کردار کر سکتی ہے اپنا؟ اچھا ایسے پہلے تو وہ پچھلی بات میں ایک بات رہ گئی تھی آن لائن تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا تھا. تو ایک سروے سامنے آیا تھا. ہمارا علاقہ کراچی کی بہت ڈیولپ علاقہ ہے جس کے اندر میں رہتا ہوں، لیکن اس علاقے کا روڈ کراس کر کے سامنے والی جانب جائیں تو ایک گاؤں دیہات ہے، وہاں پر ایک اسکول ہے. تو میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یار آپ یہ آن لائن ایجوکیشن ظاہر ہے آپ نہیں کر سکتے، یہ مسائل ہے، واٹس ایپ تو سب کے پاس ہوگا نا، آپ واٹس ایپ پر لیکچر ریکارڈ کیجئے، اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں، لوگوں کو لنک دے دیں، وہ کھول کے جب ان کا دل کرے گا. اس نے کہا جی یہ پاسبل نہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، سروے کرتے ہیں. سروے کیا، ہم نے 100 اسٹوڈنٹ سے بات کی. 100 میں سے 83 اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو اینڈرائڈ موبائل ہے ہی نہیں، گھر میں اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی جو 17 تھے اس 17 نے کہا جی امی کا موبائل ہے، ابو کا موبائل ہے. اچھا جو ابو کا موبائل ہے وہ تو ابو لے کر آفس چلے جاتے ہیں، نہیں ہے. امی کا جو موبائل ہے، جب وہ امی کا موبائل لے کر آئے تو اس پہ یوٹیوب کھل ہی نہیں رہی. وہ 3000 4000 والے جو لوکل اینڈرائڈ موبائل جو ہوتے ہیں برائے نام اینڈرائڈ، وہ موبائل تھے. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. سعید غنی صاحب بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں جی ہم نے اپنا یوٹیوب چینل بنا دیا، ہم نے 500 بندہ ٹرین کر لیا، ہم نے 1000 بندہ ٹرین کر لیا، ہم یہ پڑھا لیں گے، ہم وہ پڑھا لیں گے. ادھر سے وہ ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں جی آن لائن تعلیم ہم ایسی دیں گے، ہم نے اسکول شروع کر دیا، PTV پر دیکھنے.
بھائی جس علاقے کے اندر لائٹ نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، کیبل نہیں ہے، وہ کہاں سے پی ٹی وی دیکھے گا؟ جس کے پاس مطلب نیٹ نہیں ہے، نیٹ یہ آپ اسٹریم یارڈ بھیج دیں نا، بہت سے لوگ تو اس میں سے ہر 2 منٹ بعد غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ نیٹ کے سگنل جا رہے ہیں. یہ کیسے اس ملک کے اندر یہ اس چیز کے اندر آپ آن لائن تعلیم دیں گے؟ یہ پریپریشن ہوتی ہے. آپ کو اگلے 10 سال اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی. 10 سال بعد آپ اعلان کر سکتے ہیں اب ہم آن لائن تعلیم یا ڈیجیٹل تعلیم پہ جا رہے ہیں. کوئی پریپریشن ہی نہیں ہے. آپ اٹھے 4 مہینے آپ ملک بند کیا، 5ویں مہینے جب شور شرابہ شروع ہوا آپ نے کہا جی آج تو آن لائن تعلیم شروع ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا. نااہل لوگ ہیں، نااہل لوگ اس پہ ڈیسیجن لے رہے ہیں. دوسری جو آپ نے کہی نفرتیں، دیکھیں انگریز نے ایک رول تھا انگریز کا، ڈیوائڈ اینڈ رول. جی جی ٹھیک ہے جی، اس نے لوگ کہا جی کہ جب مجھے حکومت کرنی ہے تو مجھے حکومت کیسے کرنی ہے؟ ان کو ڈیوائڈ کر دو، ان کو توڑ دو. اب جب یہ ٹوٹ جائیں گے تو آپ بڑی آسانی سے ان کے اوپر حکومت کریں گے. کیا طریقہ کار ہوگا کہ بھائی ایک میں حکمران ہوں، ایک احسن صاحب حکمران ہے، لوگوں کو ہم نے توڑ دیا. آدھوں کو احسن نے پکڑا، بولا جی یہ شہریار صاحب کی جو قوم ہے یہ تو آپ کی بڑی دشمن ہے، یہ تو آپ کا پانی چوری کرتی ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ فنڈ چوری کرتی ہے. اور میں نے کہا جی احسن صاحب کی جو قوم ہے یہ آپ کی بڑی دشمن ہے، یہ تو سارا پیسہ کھا گئی ہے اور ملک تباہ کر دیے. ڈیوائڈ کر کے دونوں حکومت کر رہے ہیں، اور بعد میں شام میں احسن اور شہریار صاحب بیٹھ کے چائے بھی پی رہے ہیں، خوش گپیاں بھی لگا رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. توڑا ہے لوگوں کو. ایک آیا جی اس نے کہا جی کہ سندھ کے وسائل کھا گئے، دوسرے نے کہا جی پنجاب میں بیٹھ کے کہا کہ یہ سندھ تو تمہیں سمجھتا ہی بہت برا ہے، تیسرے نے کہا جی سب کو مل رہا ہے بلوچستان کو نہیں مل رہا، ایک نے کہا جی آپ مہاجر ہیں آپ سے زیادہ تو مظلوم کوئی نہیں ہے. بھائی پاکستانی کہاں ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دینا. آپ اسٹڈی کر لیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن آپ اسٹڈی کر لیں. مسلم لیگ نون کیا وفاقی جماعت ہے؟ یہ ایک صوبے کی جماعت ہے. متحدہ قومی موومنٹ کیا وفاقی جماعت ہے؟ یہ چند شہروں کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے، یہ کسی صوبے کی جماعت ہے. عوامی نیشنل پارٹی وفاقی جماعت ہے، یہ کسی صوبے کی جماعت ہے. تو یہ صوبوں تک محدود جماعتیں ہیں. انہوں نے اپنی سیاست کو اسی طرح چمکانا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے. پھر آج کل ہمارے ایک نیا ٹرینڈ مذہبی اور لبرل لوگ جو ہیں ان کے بھی 2 دھڑے بن گئے ہیں، وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں لڑوا رہے ہیں، جو ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بعد میں سارے شام میں بیٹھ کے دعوتیں بھی اڑاتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور آپس میں رشتے بھی کرتے ہیں. یا ان کے تو آپس میں رشتے بھی ہوئے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمیں عوام کو ایک شعور پیدا کرنا پڑے گا. دیکھیں دوسری بات، آج کے دور کے اندر کئی سوشل ورکر ایسے ہیں کہ جب آپ ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں نا تو ان کا تعلق بھی ماضی میں کسی سیاسی جماعت سے رہا. اس سیاسی جماعت کے بڑے سرگرم کارکن رہے، بڑا انہوں نے سیاسی جماعت کے لیے کام کیا. اچھا جب سیاسی جماعت کے معاملات تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے تو وہ سوشل ورکر بن گئے. اسی ایجنڈے کو لے کر لوگوں کے سامنے ہیرو بھی بن رہے ہیں اور وہ ایجنڈا لوگوں کے ذہن میں بڑی پیار محبت سے ڈال بھی رہے ہیں. تو یہ ہمیں خود اس میں نہ کچھ حکومت کر سکتی ہے، نہ اس میں کوئی پیرنٹس کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی ایسی ہمارے مطلب ایک دم سے کوئی انقلاب آ جائے گا، کوئی ایسی سیاسی جماعت آ جائے گی جس میں جو سب کو ایک کر دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہمیں خود اپنے اندر شعور پیدا کرنا ہوگا. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی ترقی اتحاد میں ہی ہے. یہ ٹوٹ پھوٹ اور یہ ڈویژن اس طرح چلتی رہے گی تو اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف ہم لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے رہیں گے. سر ہماری یوتھ کے لیے کوئی مجموعی پیغام کہ ہماری یوتھ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکے، اس کے لیے کوئی آپ پیغام ہماری یوتھ کو دیں؟ دیکھیں ایک پلیٹ فارم پہ آئیں نہ آئیں اپنی شناخت ایک بنا دیں. ٹھیک ہے، پلیٹ فارم آپ بھلے اپنے 100 پلیٹ فارم رکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہر کسی کا رائٹ ہے، ہر کسی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ایک پلیٹ فارم پہ. لیکن اپنی ایک شناخت بنا لیں کہ سب پاکستانی ہیں اور سب نے پاکستان کے لیے ہی کام کرنا ہے اور سب نے پاکستان کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے. اور سارے پاکستانی آپس میں بھائی ہیں اور ان کے آپس میں مفادات مشترک ہیں، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے. جس دن ہم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ سارے مسائل ہمارے ایک ہو جائیں گے اور خود بخود ہم ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے شروع ہو جائیں گے. ہم کامن سی بات ہے، آپ کسی ایک سے پوچھیں جی یہ سندھ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی تو ہو رہا ہے. آپ ان سے پوچھیں جی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، سندھ میں بھی تو ہو رہا ہے. یار سندھ اور پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے، کے پی کے میں بھی تو ہو رہا ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ والے جو ایجنڈے ہیں ان سے ہمیں نکلنا ہے. یہ آنسر نہیں ہے کہ وہاں بھی ہو رہا ہے، آنسر یہ کہ ہمارے یہاں کیوں ہو رہا ہے، اس کا آنسر چاہیے. تو یہ لوگوں کو شعور پیدا کرنا ہوگا. اور یہ ڈویژن کے وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کے سب پاکستانی بن کے کہ نہ میرے یہاں ہوگا نہ آپ کے یہاں ہوگا، تو پھر اس معاملے کو درست کریں گے. تو پلیٹ فارم صرف پاکستان کو ہونا چاہیے، باقی سارے جو پلیٹ فارم ہیں یہ مفاد پرست ٹولوں کے پلیٹ فارم ہیں.
ان میں کسی کو نہیں مانتا بھائی. سارے جو ہیں اپنی اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں. کوئی سوشل ورکر بھی بنا ہوا ہے تو وہ بھی بس اپنے نام کے ہی سوشل ورکر ہے. 50 سال سے وہ چیئرمین ہے, اگلے 50 سال بھی وہی چیئرمین رہے گا. 20 سال سے وہ صدر ہے تو اگلے 20 سال بھی وہی چیئرمین رہے گا. تو بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ صرف پاکستانی بن جائیں, سارے ایک ہو جائیں, مسائل حل. اچھا سر, ہمارے پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسندیدہ کوئی شعر یا کوئی غزل ہمیں سنائیں. یار سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے شاعری کے اندر قطعی طور پر کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں کراچی کا وہ ڈبیٹر ہوں جو تقریر بھی بغیر شعر کے کرتا ہے. اس کے اندر بھی کوئی شعر نہیں پڑتا. تو شعر تو مجھے کوئی اس وقت یاد نہیں ہے جو میں آپ کو سناؤں. غلط سنانے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ بول دوں کہ اس کے اندر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.